बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। दोस्तों, आज हम आपके सामने पंजाब के जिस अहम तरीन और बड़े शहर के दिलचस्प इंतखाबी अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाम है उसका रावलपिंडी, जो कि सूबा पंजाब का तीसरा बड़ा शहर है और पंजाब की सूबाई असम्बली के अंदर सीटों की तादाद के एतबार से भी तीसरा बड़ा शहर है, क्योंकि लाहौर की 30 नशस्तें हैं और उसके बाद फिर जनाब फैसलाबाद की 21 और रावलपिंडी की 15 नशस्तें हैं। उन 297 नशस्तों में जहां पर 30 अप्रैल को पंजाब की सूबाई असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। और रावलपिंडी इसलिए भी अहम है कि यहाँ पर पाक फौज का जनरल हेडक्वार्टर, पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर GHQ भी वाक़या है। इसकी तफसीलात आपके सामने गोश गुजार करने से पहले, जो कि 15 हल्के हैं सूबाई, दिलचस्प एदाद शुमार आपके सामने रखने से पहले हम नज़र डालेंगे 2018 के इंतखाबी नताइज पर, दिलचस्प एदाद शुमार पर, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि लेटेस्ट सर्वे इस वक्त रावलपिंडी के जो है वो क्या कहते हैं कि 15 नशस्तों में से कितनी नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कितनी नशस्तें नून लीग के हाथ में आएंगी। तो बात करते हैं जनाब रावलपिंडी के जो 15 हल्के हैं, वो शुरू होते हैं जनाब PP 6 से लेके PP 20 तक। तो सबसे पहला हल्का PP 6 रावलपिंडी, जो कि मरी के हल्के, मरी कोटली सतियां कोहटा के हल्के के अंडर आता है। PP 6 यहाँ पर 2018 के आम इंतखाबात में लतासिफ सत्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 64,642 वोट लेकर कामयाब हुए। मुकाबले में उनके राजा अशफाक सरवर नून लीग के 56,752 वोट ले सके। 8,000 की लीड ली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर। अगला हल्का जनाब PP 7, यहाँ पर राजा सगीर आज़ाद उम्मीदवार 44,363 वोट उन्होंने हासिल किए। राजा मोहम्मद अली नून लीग के 42,459 हार गए। गुलाम मुर्तज़ा सत्ती PTI के तीसरे नंबर पर रहे थे 40,528, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आज़ाद उम्मीदवार ने शमूलियत इख्तियार की, लेकिन इस मरतबा वहाँ पर जो इलेक्शन हुआ उसके नताइज के ऊपर सवालिया निशान हैं। अगला, और ये हल्का भी जो है वो मरी और कोटली सतियाँ इनके अंडर आता है। अगला हल्का है जनाब PP 8 रावलपिंडी, जावेद कोसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुजर खान के अंडर ये हल्का आता है और यहाँ पर 48,221 वोट लेकर जावेद कोसर कामयाब हुए। मुकाबले में राजा परवेज़ अशरफ के साहबजादे खुरम परवेज़ राजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 42,196 वोट उन्होंने हासिल किए। तकरीबन 6,000 वोटों की लीड से उन्हें शिकस्त हुई। तीसरे नंबर पर चौधरी रियाज के नवाज लीग के चौधरी रियाज साबका MPA भी रह चुके हैं, 34,647, बल्कि साबका MNA भी शायद किसी दौर में रह चुके हैं। अगला हल्का भी गुजर खान ही के अंडर PP 9 और चौधरी साजिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 51,686 वोट लेकर कामयाब हुए। और मुकाबले में चौधरी सरफराज पीपल्स पार्टी के सिर्फ 29,319 वोट ले सके, यानी तकरीबन 22,000 की लीड थी चौधरी साजिद की PTI की। तीसरे नंबर पर राजा हमीद नवाज लीग के 27,530 वोट उन्होंने लिए। अगला हल्का जनाब PP 10 चौधरी निसार का आबाई हल्का चक्री का, और इसके अंदर जनाब अली दीगर कुछ कलर सईदा और इस किस्म के इलाके भी शामिल। चौधरी निसार आज़ाद उम्मीदवार 53,000, अडियाला का इलाका भी शामिल, 53,212 वोट लेकर चौधरी निसार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए। नसीर शाह आज़ाद उम्मीदवार 22,271 वोट लिए। नवीद सुल्ताना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे 19,286 वोट लेकर। कमर इस्लाम राजा नून लीग के नवाज लीग के 15,318 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। अगला हल्का जनाब चौधरी अदनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये वो 2 हल्के जो कि शेख रशीद के हल्के रावलपिंडी शहर के। जनाब PP 11 चौधरी अदनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 42,892 वोट उन्होंने लिए, कामयाब हुए। राजा अरशद नवाज लीग के 23,838 वोट लेकर नाकाम हुए। अगला हल्का PP 12, यह भी शहर रावलपिंडी का, वासिक कयूम अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27,351 वोट लेकर कामयाब हुए। चौधरी निसार दूसरे नंबर पर रहे, हार गए 11,099 वोट लेकर। फैसल कयूम नून लीग के 10,369 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। अगला हल्का भी रावलपिंडी शहर का, अमजद चौधरी
پاکستان تحریک انصاف کے 39,943 ووٹ لیے، مقابلے میں چودھری سرفراز افضل چودھری تنویر کے خاندان سے ان کا تعلق، وہی ان کا حلقہ 12,512 یعنی تقریباً 27,000 ووٹوں کی لیڈ سے نون لیگ کو اس حلقے کے اندر شکست ہوئی، اور یہ تینوں حلقوں کے اندر اتنی ہی لیڈ ہے واسق قیوم کا بھی تقریباً 16,000 کی، امجد چودھری بھی، اور اگلا حلقہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے بشارت راجہ جو کہ کینٹ راولپنڈی کا حلقہ۔ بشارت راجہ تحریک انصاف کے 54,211 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، اسامہ چودھری ان کے مقابلے میں 32,855 ووٹ لے سکے، تقریباً 22,000 کی شکست نون لیگ کے امیدوار اسامہ چودھری کو۔ اگلا حلقہ عمر تنویر بٹ کینٹ راولپنڈی 38,429 ووٹ لے کر تحریک انصاف کامیاب، مقابلے میں ملک افتخار جو کہ ملک ابرار کے بھائی ہیں 22,263 ووٹ انہوں نے لیے، 16,000 کی لیڈ یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ اگلا حلقہ جناب PP-16 راجہ راشد حفیظ، یہ شیخ رشید کے انڈر جو صوبائی حلقے ہیں، جو ایم این اے کا حلقہ شیخ رشید جیتے ہیں شہر کا، ان کے نیچے راجہ راشد حفیظ پاکستان تحریک انصاف کے 64,662 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، مقابلے میں ان کے ارسلان حفیظ نواز لیگ کے 44,552 ووٹ لے سکے، تقریباً 20,000 سے زائد کی لیڈ سے شکست ہوئی۔ فیاض الحسن چوہان اگلا حلقہ PP-17 پاکستان تحریک انصاف کے فیاض الحسن چوہان 40,919 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، مقابلے میں عبدالحنیف نون لیگ کے 30,349 ووٹ لے سکے، یعنی تقریباً 10,000 سے زائد ووٹوں کی لیڈ تھی پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر بھی۔ اگلا حلقہ جناب اعجاز جازی پاکستان تحریک انصاف کے 44,021 ووٹ انہوں نے لیے، جیت گئے، مقابلہ تھا ان کا شکیل ایوان سے نون لیگ کے، وہ ان کے مقابلے میں یہ مقابلہ ہار گئے، اور ووٹ تھے ان کے 33,114، 11,000 کی لیڈ لی پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے بھی۔ اگلا حلقہ جناب ٹیکسلا غلام سرور کے انڈر جو دونوں حلقے ہیں قومی اسمبلی کے رکن پاکستان تحریک انصاف کے، عمار صدیق پاکستان تحریک انصاف کے 59,490 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، بھاری اکثریت۔ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار رہے ملک عمر فاروق چودھری نثار کے گروپ کے ساتھ ان کا تعلق، 30,408 ووٹ انہوں نے لیے۔ نون لیگ یہاں پر ذیشان بٹ تیسرے نمبر پر رہی، 17,932 ووٹ لیے نون لیگ نے۔ آخری حلقہ راولپنڈی کا PP-20 ٹیکسلا ملک تیمور مسعود پاکستان تحریک انصاف کے 40,549 اور فیصل اقبال آزاد امیدوار چودھری نثار کے ساتھ ان کا تعلق، 26,134 یعنی 14,000 کی لیڈ کے ساتھ شکست۔ نون لیگ یہاں بھی تیسرے نمبر پر 12,793 یعنی کامیاب امیدوار جو PTI کا اس کے مقابلے سے 28,000 کم، اور عمار صدیق والے حلقے میں انہوں نے 59 اور نون لیگ نے 17، یعنی وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم و بیش تقریباً 42,000 کے ووٹوں کا فرق تھا۔ اور آخری جو نتائج حتمی فائنل نتائج ان کے مطابق راولپنڈی کی جو 15 نشستیں تھیں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اندر، ان میں سے پاکستان تحریک انصاف 13 نشستوں کے اوپر کامیاب ہوئی، 2 نشستوں کے اوپر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، اور نواز لیگ کوئی بھی نشست حاصل نہیں کر سکی 2018 کے الیکشن میں راولپنڈی کی 15 نشستوں میں سے، اور بلکہ نون لیگ کی کارکردگی انتہائی بری رہی۔ 9 حلقوں پر 15 میں سے 9 حلقوں پر نون لیگ دوسرے نمبر پر رہی، اور 5 حلقوں کے اوپر نواز لیگ تیسرے نمبر پر رہی، اور 1 حلقہ ایسا بھی تھا جہاں پر نواز لیگ چوتھے نمبر پر رہی۔ اور پیپلز پارٹی دور دور تک راولپنڈی کے ان الیکشن میں کہیں بھی نظر نہیں آئی، ان کے امیدوار تیسرے نمبر سے نیچے ہی تھے، چوتھا، پانچواں، چھٹا نمبر تھا جو ان کا۔ اور اب لے کر چلتے ہیں آپ کو 2023 کے انتخابات کی جانب، جن کے لیے پولنگ 30 اپریل کو ہو رہی ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے اجلاس جو ہیں وہ جاری ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، آج بھی ہوا۔ اطلاعات وہاں سے یہی آئیں کہ جو امیدوار الیکشن جیت کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہے، کھڑے رہے، ان کو وہاں پر دوبارہ جو ہے وہ ٹکٹ ملنے جا رہا ہے، اور میرٹ کے پیش نظر ان تمام امیدواروں کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو جیتے اور کھڑے رہے تحریک انصاف کے ساتھ، ان کو وہاں پر دوبارہ جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے گا۔ اور جو سرویز وہاں سے آ رہے ہیں، جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس مرتبہ صورتحال پہلے سے بھی زیادہ خراب نون لیگ کے لیے، مکمل طور پر نون لیگ کا صفایا ہونے جا رہا ہے راولپنڈی سے۔ تمام تر سرویز اور اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت 15 میں سے
14 نشستوں کے اوپر بھاری اکثریت حاصل ہے، اور ایک نشست جو کہ چودھری نثار والی ہے PP10، وہاں پر جو ہے وہ نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف اور چودھری نثار کے درمیان۔ اور جو اطلاعات آ رہی ہیں، چودھری نثار جو کہ پیغام پہنچایا انہوں نے عمران خان کو کہ ان کے مقابلے پر اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کرے تو پھر مستقبل میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے پنجاب کے تیسرے بڑے شہر راولپنڈی سے عمران خان کا نہ صرف نواز لیگ کو بلکہ جی ایچ کیو کو بھی ایک بڑا اور اہم ترین سرپرائز، اور یہ 3 شہر جو بڑے ہیں، لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی، ان کی تقریباً جو 66 نشستیں بنتی ہیں، ان 66 نشستوں میں سے تقریباً 48 جو نشستیں ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف، 2 پر آزاد اور تقریباً 16 نشستوں پر آخری اطلاع تک نون لیگ آگے ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ سے یہی ریکویسٹ کہ پاکستان الیکشن سیل ایک واحد اور منفرد یوٹیوب چینل جو کہ الیکشن کے دلچسپ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہے، اس چینل کا خیال کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویو کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔